جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وقت دامن وقت میں گنجائش وہی بات ہے، یہ وہ کار ہیں، یہ وہ ذکر ہے کہ جس کی ہم جتنا کریں ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن یہ ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لیکن ظاہر ہے چونکہ یہ نشریات ہے، اس کا دامن وقت میں گنجائش بھی کم ہے، افطار میں بھی بڑا جلدی وقت رہ گئے ہیں۔ اور اب ہمارا سیگمنٹ ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو پتہ ہے ہم لوگ سحر افطار اس کو پارٹ وائز آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آغاز کہاں سے کیا تھا؟ ہم نے آپ کو بتایا تھا آغاز کا، ہم نے آپ کو بتایا زمزم کی کھدائی، پھر ہم نے آپ کو بتایا 100 اونٹوں کی قربانی کے حوالے سے، اور اب ذرا سنیں جناب، پھر آپ کی خدمت میں پیش کیا ہم نے ماہ نبوت جب طلوع ہوا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو کس انداز سے ہوئی، آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی، ہم نے آپ کو یہ بتایا۔ پھر وہ سارا معاملہ آپ کی خدمت میں پیش ہوا۔ پھر اس کے بعد ابرہہ والا واقعہ، عام الفیل کا یہ واقعہ تھا، اس کے 70 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے۔ پھر ابرہہ کا انجام آپ سب جانتے ہیں، ہم نے آج آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ستارہ چمکا، یہ آج کا اور ٹاپک۔ اور آپ اب انشاءاللہ بس ریلیٹ کر سکیں گے کیونکہ اب ظاہر ہے وقت بھی کم ہے، تو بس کوشش کریں گے کہ ذرا 5 سے 6 منٹ کے اندر ہم جتنا اس کو کور کر سکیں انشاءاللہ کریں گے۔ پھر انشاءاللہ سحری میں اس کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے۔ جناب ملک شام کا یا آغاز ہو رہا، ملک شام کا ایک یہودی ایس تھا، دو روایتیں میں سے ایک ایس کہتے ہیں اور ایک ایس کہتے ہیں، ایفیکٹ لیکن بارہ ایس تھا، مکہ سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا۔ وہ جب بھی کسی کام سے مکہ آتا وہاں کے لوگوں سے ملتا تو ان سے کہتا بہت قریب کے زمانے میں تمہارے درمیان ایک بچہ پیدا ہوگا، سارا عرب اس کے راستے پر چلے گا، اس کے سامنے ذلیل اور پست ہو جائے گا، وہ عجم اور اس کی شہروں کا بھی مالک ہو جائے گا۔ یہی اس کا زمانہ ہے اور یہی اس کا زمانہ ہے۔ جو اس کی نبوت کے زمانے کو پائے گا اور اس کی پیروی کرے گا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ جس خیر اور بھلائی کی وہ امید کرتا ہے تو اس کو حاصل ہوگی، اور جو شخص اس کی نبوت کا زمانہ پائے گا مگر اس کی مخالفت کرے گا وہ اپنے مقصد اور آرزوؤں میں ناکام ہو جائے گا، وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ اب یہ بات اس شخص کو پتا کیسے ہے؟ یہ آپ آگے چل کے جانیں گے، مسلمان نہیں، آپ دیکھیں غیر مسلم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ہمارے نبی کیا ہے، آخری نبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ بتا رہا ہے کہ جناب بہت قریب یہ والے معاملات شروع ہو جائیں گے، اور جو ہے نا جو زمانہ پائے گا ان کی اور ان کی پیروی کرے گا وہ کامیاب، زمانہ پائے گا اور پیروی نہیں کرے گا مخالفت کرے گا وہ ناکام، اور اتنا ناکام کہ ناکام۔ اب ہوتا کیا ہے کہ مکہ معظمہ میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا وہ یہودی اس بچے کے بارے میں تحقیق کرنے نکل جاتا، یہ بچہ وہی تو نہیں، فوراً اب تحقیق کرتا اور کہتا اب بھی وہ بچہ پیدا نہیں ہوا۔ جس بچے کے پاس جاتا ولادت ہوتی، بچہ دیکھتا فوراً بھاگتے آتا کہیں وہ بچہ پیدا ہوتا، بچہ دیکھتا کہتا نہیں یہ وہ بچہ نہیں، اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ پھر پہنچتا تھا بچہ دیکھا، بچہ نہیں، یہ وہ بچہ نہیں، اس طریقے سے ہوتا رہا۔ اب کیا ہوا، وہ بچہ بہرحال پیدا ابھی تک نہیں ہوا، پھر مطلب اس وقت تک پیدا نہیں ہوا۔ پھر جب جو اس نے پیشن ہوئی کی تھی وہ آخر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو عبد المطلب اپنے گھر سے نکل کر اس یہودی کے پاس خود پہنچے، کہا اس کی عبادت گاہ کے دروازے پر پہنچا اور انہوں نے آواز دی، ایسے پوچھا کون ہے، انہوں نے اپنا نام بتایا، پھر اس سے پوچھا تم اس بچے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ عبد المطلب نے کہا تم اس بچے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یعنی حضرت عبداللہ کی فرزند یعنی حضرت پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے دیکھنے آیا، اس نے دیکھا، پھر بولا ہاں تم ہی ہو اس کے باپ، اور پھر ولادت کا سعادت ہوئی۔ ہاں کسی کے بارے میں یہودی نے بھی بولا ہاں تم ہی ہو اس کے باپ، تم ہی اس کے باپ ہو سکتے ہو، بے شک وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے جس کے بارے میں نے تم لوگوں سے کہا کرتا تھا، وہ ستارہ آج طلوع ہو گیا ہے جو اس بچے کی پیدائش کی علامت ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس وقت اس بچے کو درد ہو رہا ہے، یہ تکلیف اسے 3 دن رہے گی اور اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا یہ جو یہودی تھا، یہ جو راہب تھا، اس نے جو کہا نا کہ بچے کو 3 دن تک تکلیف رہے گی، اس کی تفصیل یہ ہے
کہ ارے ہمارے نبی تو ناپ نہیں کٹی ہوئی تھی جب پیدا ہوئے تھے، ختنہ شدہ ماشاءاللہ پیدا ہوئے تھے، سبحان اللہ۔ تو تکلیف سے اس کی مراد یہ تھی کہ آپ نے 3 دن تک دودھ نہیں پیا تھا، اور یہودی نے جو یہ کہا تھا کہ ہاں آپ ہی اس کے باپ ہو سکتے عبد المطلب کو، تو اس سے مراد اس کی یہ تھی کہ عربوں میں دادا کو باپ بھی کہا جاتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ خود فرمایا کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اب یہودی نے عبد المطلب سے یہ بھی کہا تھا کہ اس بارے میں اپنی زبان بند رکھیں، یعنی کسی کو کچھ نہ بتائیں ورنہ لوگ اس بچے سے زبردست حسد کریں گے، اور اتنی حسد کریں گے کہ آج تک کسی نے نہیں کیا، اور اس کی اس قدر سخت مخالفت ہوگی کہ دنیا میں کسی اور کی اتنی مخالفت نہیں ہوئی۔ پوتے کے متعلق یہ باتیں سن کر عبد المطلب نے ایسے سوال پوچھا، کہا اس بچے کی عمر کتنی ہوگی؟ یہودی نے اس سوال کے جواب میں کچھ کہا، کیا جواب تھا، کیا جواب دیا، یہ انشاءاللہ کی خدمت میں بیان کریں گے سحر نشریات میں، اور اس کو انشاءاللہ آگے لے کر چلیں گے۔ سحر نشریات میں آپ کی خدمت میں یہیں سے آغاز کریں گے اور کچھ بھی آپ کے ساتھ کریں گے۔ ابھی ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ دعا میں حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔